جو لڑائی ہے یہ بنیادی طور پر آپ کو اصولوں کی لڑائی لگ رہی ہے؟ چاہے ہم سپریم کورٹ کی لڑائی تو کیونکہ اب وہ گرد بیٹھ گئی ہے اس کی ہم زیادہ بات نہیں کرتے، جو ہائی کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ میٹر آف پرنسپلز کے اوپر ڈسپیوٹ ہے یا یہ شخصیات کی لڑائی ہے؟ آپ اس لڑائی کو مطلب کیسے دیکھتے ہیں قانونی نقطہ نظر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو میں بھی بہت مذمت کرتا ہوں کہ حسن بھائی کے جو آفس پہ حملہ ہوا، اور شکر ہے اللہ کا کہ یہ صحیح رہے، ان کے آفس والے بھی صحیح رہے. اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ کن ملزمان نے ان پہ اس طرح سے فائرنگ کی. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. بالکل. دیکھیے میں نہیں سمجھتا، آپ نے جو بات کی کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی سیٹل ہو گیا، سپریم کورٹ میں بھی کوئی چیز سیٹل نہیں ہوئی ہے. دیکھیں ہائی کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال پچھلا چیف جسٹس جو تھا اس کے سامنے ان 6 ججوں نے، اب ایک جج میں سے نکل گئے، انہوں نے ایک درخواست دی، ایک عرضی داخل کی کہ جی ان کی جو ان کے کام میں مداخلت ہوتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں کر رہی ہیں، ان کے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے. وہ اٹھایا اس چیف جسٹس نے، لیکن اس کو پھر سرد خانے کی نظر کر دیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پورا ایک سیناریو بنا کہ کس طرح سے یہ جو 6 ججز ہیں ان کو کنٹرول کر لیا جائے، کیونکہ وہاں کے جو چیف جسٹس تھے ان سے بھی ان کی نہیں بن رہی تھی اس وقت کے چیف جسٹس صاحب سے. تو انہوں نے پھر وہ سارا آپ نے دیکھا وہ ڈرامہ کیا گیا. 26ویں ترمیم آ گئی، پھر انہوں نے ایک لاہور سے 15 نمبر کے ایک جج صاحب کو لا کے وہاں کا ایکٹنگ چیف جسٹس بنا دیا، اور بعد میں ان کو کنفرمیشن کر دیا گئی اور اس کا چیلنج ہوا. وہ چیلنج ان کے حق میں فیصلہ بھی آ گیا، صدر صاحب نے، صدر مملکت نے نوٹیفیکیشن دیا، لیکن اس آرڈر کی اپیل کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر اپیل کا پروویژن ہے تو اس میں داخل ہوئی ہوئی. تو معاملہ وہاں ابھی لیگلی بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں کہ ٹھیک ہے. سینیورٹی کا معاملہ اور ان کے ٹرانسفر کا سارا. تو لیکن دیکھیں جب مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے گرد کچھ ججز، جو کچھ اس میں ایڈ ہاک ججز ہیں، جو ابھی سارے نئے ججز آئے ہیں وہاں سے، کچھ پرماننٹ ہیں، کچھ ایڈ ہاک ہیں، ان کے ساتھ نے ایک گروپ بنا لیا ہے. وہی سارے کیسز چل رہے ہیں، ان ججوں کو بالکل ایک طرح سے کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے. تو یہ انہوں نے، اور اس سے زیادہ کیا زیادتی ہوگی کہ آپ دیکھیے ہمارے سپریم کورٹ کے 13 ججوں کا فیصلہ جسٹس افتخار چودھری کے کیس میں کہ جج کو ٹیمپرری سسپینشن بھی جو ہوتی ہے وہ آرٹیکل 209(7) کے اندر ریموول مانی جائے گی. یعنی کسی جج کو اگر آپ ان کے خلاف کوئی بھی کیس پینڈنگ ہو سپریم جوڈیشل کاؤنسل، جیسے آپ نے فرمایا جہانگیری صاحب کی ایک ڈگری کا معاملہ ہے وہاں پینڈنگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، تو اس پہ ان کو سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کیس لگا، وہ وکیل جو تھے جو ان کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہر قسم کے، وہ کہہ رہے ہیں وہی ان کے وہاں کمپلیننٹ بھی ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، وہ موجود نہیں. دوسری سائڈ اور کیس لگا ہوا تھا آفس آبجیکشن پہ کہ جی یہ پٹیشن مینٹینیبل کیسے ہے، کیسے کو وارنٹ ہو. تو اس پہ انہوں نے کہا، کورٹ میں جو بات ہوئی جو سامنے آئی ہے آپ کے، ہمیں آپ کے ان سے پتہ لگا چینل سے، پھر انہوں نے کہا کہ جی اس پہ میں نوٹس ایشو کر رہا ہوں. پہلے تو انہوں نے 2 سینئر وکلا کو امائکس بنایا، اس پہ بھی شاید لوگوں کو آبجیکشن ہو، اور پھر انہوں نے اٹارنی جنرل کو دیا کہ آ کے سیٹسفائی کریں کہ یہ کیسے یہ کیس، اور کچھ آرڈر نہیں کیا. اور پھر بعد میں جو آرڈر نکلتا ہے اس میں دیکھ دیتے ہیں کہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ جسٹس افتخار کے اس میں، افتخار چودھری کے اس میں 2010 میں کہہ چکی ہے کہ جج کو ٹیمپرری سسپینڈ بھی نہیں کر سکتے آپ. اور آپ اس کی ایگزامپل موجود ہے، یہی پچھلا چیف جسٹس جو تھا فائز عیسیٰ، مطلب کام اس کے سے خلاف بھی روکنے کا مطلب یہی ہے کہ سسپینڈ ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسپینڈ نہیں، کام سے روکنے، سسپینڈ کر دیا نا ان کے کام سے، ان کو کام سے روک دیا. تو سسپینشن کا سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا، یہ سسپینشن جو تھی اماؤنٹس ٹو ریموول، اور ریموول صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کر سکتی ہے آرٹیکل 209 سب کلوز 7 کے تحت. ٹھیک ہے. تو میں وہاں ذرا تو کیس ابھی پینڈنگ ٹھیک ہے، ہے، وہاں میں ذرا چیلنج نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کہ دیکھیے جی پچھلے جی جو جی جی آپ پچھلے چیف فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس پینڈنگ تھا، آپ دیکھیں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف، وہ بھی کام کرنے سے ان کو نہیں روکا گیا. پھر ایک اور جج صاحب تھے جن کو بعد میں پچھلے چیف جسٹس نے انا کی بنا پہ نکال دیا، جسٹس مظاہر نقوی، ان کو بھی کام کرنے سے نہیں روکا گیا جب تک ان کے خلاف آرڈر نہیں ہو گیا. یہاں ایک اپنے ہی کولیگ کو آپ نے کام کرنے سے روک. زبیری صاحب کیسے یہ معاملات رک سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ دیکھیں ایک کے بعد دوسرا واقعہ، دوسرے کے بعد تیسرا واقعہ ہوتے چلے جا رہے ہیں واقعات، اور ہراسمنٹ کی بھی ان کے خلاف درخواست ہے. اس کے جواب میں انہوں نے بھی ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک شکایت چلی گئی ہے. تو کیسے یہ رکے گا معاملہ؟ اچھا، یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے خلاف، جسٹس ڈوگر کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی کمپلینٹ گئی ہے. تو آئی ہوپ وہ اپنے خلاف بھی اسٹے دے دیں کام کرنے سے.
یہی وجہ اگر یہی ہے، ان کے خلاف بھی کمپلینٹ گئی ہوئی ہے. تو دیکھیے معاملہ تو جیسے حسن بھائی نے فرمایا کہ اس کی اب دیکھیں وہ سائل بن کے وہ ججز 5 کے 5 ججز کل آئے اسلام آباد سپریم کورٹ اور داخل کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو کب کیس کو ٹکراتی ہے. اس کو تو آج اگلے ہفتے لگ جانا چاہیے اس کیس میں، کیونکہ آپ نے ایک جج کو جو آئین، کیونکہ ان ججوں نے جج کیوں نہ آئے، انہوں نے ایک حلف لیا ہوا ہے. یہی بھول جاتے ہیں یہ جو باقی ججز جو غلط کام کر رہے ہیں، جو ہم ثمرات ہیں یہ ساری 26ویں ترمیم کے ساتھ جو جوڈیشری کو اس طرح سے بکلا کو ڈیوائڈ کر کے رکھ دیا. تو یہ جو ایک وہ ہے جو بینیفیشریز ہیں 26ویں ترمیم کے، نیچرلی وہ تو سسٹم آج تک 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے کی پٹیشنز تھی، اکتوبر پچھلے سال داخل ہوئی تھی، آج تک وہ نہیں لگی ہیں. اب تو 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھیں یہ لوگ آئے نان پٹیشن، سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا کیونکہ کو وارنٹوں کا کیس اس نے داخل کیا ہوا ہے، وہ میاں داؤد جو ایڈوکیٹ ہے. تو یہ اس کی کانسٹیٹیوشنل بینچ کا تو کیس بھی نہیں ہے، تو یہ سپریم کورٹ کی ریگولر بینچ میں اس کو چلنا چاہیے. تو نیچرلی اب اس کو فوراً ٹیک اپ کر کے کرنا چاہیے، اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کرنا چاہیے اسی گراؤنڈ پہ کہ یہ جسٹس افتخار چودھری کا کیس کا فیصلہ ہے 13 جج فل کورٹ کا، کہ اس کے اندر آپ اس کو سسپینشن اماؤنٹ ٹو ریموول، یہ بات ہے. تو اس کے تو پھر اس کو بالکل اٹھا کے ان کو کریں، تاکہ دیکھیں یہ رہے گی پرابلم. کیونکہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو لانے کا مطلب دیکھیں مین ان کا مقصد ہے ایک جماعت کے خلاف سارے جو کیسز آ رہے ہیں جس میں وہ ان کی اپیلیں وغیرہ ہیں کسی طرح وہ ان ججوں سے ہٹ جائیں. اور یہی مقصد تھی ان ججوں کو اس طرح سے لا کے ان کو بٹھانا. ساری جو کیسز ہوتے ہیں آپ دیکھیے وہ پی ٹی اے کا دیکھیے ایک جج نے آرڈر پاس کیا، فوراً انہی کے اسی دن اپیل فائل ہوئی، اگلے 1-2 دن میں ٹیک اپ ہوئی اور وہ سسپینڈ ہو گیا آرڈر. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو آ رہی ہے. تو انصاف تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ مجھے اور آپ کو عام سائل کو انصاف اب نہیں ملے گا ان عدالتوں سے جب تک رول آف لا اور جوڈیشل انڈیپینڈنس جو ہوتی ہے، جو آپ کی عدلیہ کی آزادی دوبارہ سے بحال نہیں ہو جاتی.